हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये बिहार 12वीं जमात का त्रैमासिक परीक्षा जो कि 4 जुलाई 2026 को मुनक़्क़िद हुआ, इस पेपर को पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा मिलाने वाले हैं। तो आप हज़रात में से जो इसका एग्ज़ाम दिए हैं वो ज़रूर मिलाएं और आखिर में ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा हो, और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। और अगर पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, रज़ा रेख्ता उर्दू चैनल को, तो आप ज़रूर सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि इस चैनल से जो है उर्दू का इस्तिफ़ादा करें। तो चलिए बिला ताख़ीर, बग़ैर किसी ताख़ीर व तमहीद के सेशन का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि इसमें कुल सवालात, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 70 सवालात, 70 मारूज़ी सवालात थे, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, जिसमें से 40 जो है वो मांगा गया था। लेकिन हम इसको जो है वो पूरा 70 का 70 जो है वो मिलाएंगे और चेक करेंगे कि आपका कितना सही है। और ये वीडियो आपके आने वाले फ़ाइनल इम्तिहान के लिए भी कारगर साबित हो सकता है, होगा, क्योंकि इसी से सवालात जो है वो रिपीट होते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर सवाल नंबर 1 देखते हैं कि क्या है। कि सवाल नंबर 1 है कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। तो उसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, और इसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। उसके बाद दूसरा सवाल है कि नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे। नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे, उसी चैप्टर से लिया गया है। तो उनके उस्ताद थे, नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। सवाल नंबर 3 है कि फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे। तो इसका दुरुस्त जवाब है मियाँ दानी, ऑप्शन बी, मियाँ दानी इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 4 है गैर मुरद्दफ़ गज़ल किसे कहते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है कि जिसमें रदीफ़ की पाबंदी नहीं हो, उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है कि बहादुर लड़का में बहादुर क्या है। इसका दुरुस्त जवाब है बहादुर ये सिफत की मिसाल है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 6 है कि कुतुब खाना क्या है। चूँकि ये एक जगह का इल्म हो रहा है, तो ये इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 7 है कि रूह की जमा क्या होगी। इसका दुरुस्त जवाब है अरवाह, ऑप्शन डी, रूह की जमा अरवाह। सवाल नंबर 8 है कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है उसे मक्ता कहा जाता है, ऑप्शन सी दुरुस्त है, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 9 है कि खलवत की ज़िद क्या होगी। इसका दुरुस्त जवाब है खलवत की ज़िद जलवत है, ऑप्शन ए दुरुस्त है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 10 है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये किस तरह का जुमला है। इसका दुरुस्त जवाब है ये सवालिया जुमला है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। उसके बाद सवाल नंबर 11 है ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ये मिसरा किस शायर का है। तो इसका दुरुस्त जवाब है असरारुल हक मजाज, असरारुल हक मजाज का ये मिसरा है। सवाल नंबर 12 है कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है उसे खाका निगारी कहा जाता है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 13 है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी दुरुस्त है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग पहले खाका निगार है उर्दू के। सवाल नंबर 14 है कि दर्ज झेल में इसमें मुसग़्गर कौन है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी पहाड़ी। सवाल नंबर 15 है कि वो नाम जो किसी खूबी या ख़राबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है उसे लक़ब कहा जाता है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 16 है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ये खाका है, और आपके निसाब में ये पहला चैप्टर है। सवाल नंबर 17 है कि रॉकफेलर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था। तो इसका दुरुस्त जवाब है अमेरिका से। ये मिट्टी का तेल जो मज़मून है आपके निसाब में, जिसके लिखने वाले ख्वाजा हसन निज़ामी हैं, उसी चैप्टर से लिया गया है। सवाल नंबर 18 है मिट्टी का तेल क्या है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ये मज़मून है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 19 है कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली। इसका दुरुस्त जवाब है निज़ामुल मशाइख, ऑप्शन बी दुरुस्त है, निज़ामुल मशाइख।
سوال نمبر 20 ہے کہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سب سے حقیر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی مٹی کو سب سے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 21 ہے کہ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا درست جواب ہے 1878 آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 22 ہے کہ سی پارائے دل کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے خواجہ حسن نظامی، یعنی آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 23 ہے کہ جس بڑے بھائی نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت کی ان کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے سید حسن علی شاہ، آپشن سی درست ہے، سید حسن علی شاہ۔ سوال نمبر 24 ہے کہ علی سردار جعفری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس صنف سے کیا؟ اس کا درست جواب ہے افسانہ نگاری سے، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 25 ہے کہ نصاب میں شامل گفتگو کیا ہے؟ تو یہ ایک نظم ہے علی سردار جعفری کا، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 26 ہے ان میں سے کون ترقی پسند شاعر ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے علی سردار جعفری، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 27 ہے کہ علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا؟ اس کا درست جواب ہے 1997، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ علی سردار جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا درست جواب ہے بلرام پور، اتر پردیش، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 29 ہے کہ خاک کی تہ میں کون کون سے نایاب خزانے دبے ہوئے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپ کے آپشن کے اکارڈنگ مٹی کا تیل، آپشن اے درست ہے، مٹی کا تیل۔ سوال نمبر 30 ہے کہ مٹی کا تیل کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے خواجہ حسن نظامی، آپشن بی درست ہے۔ ناظرین، اگر اس ویڈیو سے آپ استفادہ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 31 ہے کہ شامل نصاب ٹوبہ ٹیک سنگھ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 32 ہے کہ فکشن کی سب سے مختصر صنف کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے افسانہ، آپشن اے درست ہے، افسانہ۔ سوال نمبر 33 ہے کہ منٹو کے پہلے افسانے کا عنوان کیا ہے، یعنی موضوع کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی تماشا۔ سوال نمبر 34 ہے کہ اس پاگل کا نام بتائیے جس نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے لیا گیا ہے اور اس کا نام بھی محمد علی تھا، یعنی اس پاگل کا نام بھی محمد علی تھا۔ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کا بھی نام پوچھا جاتا، اصل نام اس کا اصل نام جو ہے بشن سنگھ تھا، یہ بھی یاد رکھیں گے، اور اس کے لکھنے والے سعادت حسن منٹو ہیں۔ سوال نمبر 35 ہے کہ لفظ برگ کے معنی کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے پتا، آپشن سی درست ہے، پتا۔ سوال نمبر 36 ہے کہ نظم برکھاروت کے نظم نگار کون ہیں؟ تو سوال کے اکارڈنگ اس کا جو ہے وہ آپشن نہیں ہے، اس لیے اس آپشن ہی کو جو ہے پورا غلط مانا جائے گا، اس میں سے کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ اصل میں اس کا جواب برکھاروت کے نظم نگار جو ہیں وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی، اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں گے، خواجہ الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 37 ہے کہ مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، یعنی آگرہ میں۔ سوال نمبر 38 ہے کہ یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ مرزا غالب کا مصرع ہے، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 39 ہے کہ ایک پنتھ دو کاج کہاوت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا درست جواب ہے ایک کام کے ساتھ کئی کام نکالنا، آپشن بی درست ہے، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 40 ہے کہ درج ذیل میں نون ظاہر کی پہچان کیجیے، تو اس کا درست جواب ہے ارمان، آپشن بی درست ہے، یعنی جس نون کو صاف صاف پڑھا جائے، حالانکہ آنگن کا دوسرا نون جو ہے وہ بھی جو ہے وہ نون ظاہر کی مثال ہے، لیکن یہاں چونکہ پہلے نون جو ہے نون باطنہ ہے، اس لیے جو ہے اس کا درست جواب ہے آپشن بی، یعنی ارمان۔ سوال نمبر 41 ہے جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اسے علمی مضمون کہا جاتا ہے، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 42 ہے کہ شعر میں کسی تاریخی واقعے کا بیان کیا کہلاتا ہے؟ اس کا درست جواب اسے تلمیح کہا جاتا ہے، جیسے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا، ہے نا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، یہ سب جو ہے وہ تلمیح کے اشعار ہیں۔
سوال نمبر 43 ہے کہ درج ذیل میں سابقہ والے لفظ کی پہچان کیجیے، تو اس کا درست جواب ہے لا علم، آپشن بی درست ہے، لا علم اس کا درست جواب ہوگا۔ سوال نمبر 44 ہے کہ لفظ دائم کے معنی کیا ہیں؟ اس کا درست جواب ہے، اس کا معنی ہے ہمیشہ، آپشن سی درست ہے، اس کا درست جواب ہے ہمیشہ۔ سوال نمبر 45 ہے کہ درج ذیل میں لقب کی نشاندہی کیجیے، اس کا بھی آپشن جو ہے دیا ہوا نہیں ہے، جیسے میر یہ تخلص کی مثال ہے، گڈو یہ عرف کی مثال ہے، ابو ہریرہ یہ کنیت کی مثال ہے، بھارت رتن یہ خطاب کی مثال ہے۔ تو ان چاروں آپشن میں جو ہے کوئی لقب کی مثال ہے ہی نہیں، اس لیے اس آپشن کو جو ہے ہم غلط مانیں گے، ہے نا، اس میں سوال کے اکارڈنگ جو ہے اس کا آپشن نہیں دیا ہوا ہے۔ پھر 46 نمبر چلیں گے، سوال نمبر 46 اردو معلیٰ کیا ہے؟ تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ ہے کس کا خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو مرزا غالب کا، یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 47 ہے ٹوبر ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ ابھی ہم کچھ دیر پہلے میں نے بتایا تھا، اس کا اصل نام بشن سنگھ تھا، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 48 ہے کہ سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے علامہ شبلی نعمانی، مولانا شبلی نعمانی، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 49 ہے مرزا غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے 1869 عیسوی، کہاں پہ؟ تو دلی میں، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 50 ہے کہ قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی ترکی زبان کا، اردو بھی ترکی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 51 ہے کہ درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جس سے ہتھیار اور اوزار سمجھا جائے، یعنی کفگیر، یعنی ہاتھ میں پہننے کا جو ہوتا ہے اسے کفگیر کہا جاتا ہے، آپشن بی درست ہے، اسم اعلیٰ۔ سوال نمبر 52 ہے کہ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی فطور، آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 53 ہے یہ پرانا مکان ہے، اس جملہ میں موصوف کیا ہے؟ تو جس کی خصوصیت بتائی جائے یا کمی یا خرابی یا اچھائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، تو مکان جو ہے یہاں موصوف کی مثال ہے، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 54 ہے کہ درج ذیل میں مقتول کیا ہے؟ تو مقتول اس میں مفعول ہے، یعنی جسے قتل کیا گیا اسے اس میں مفعول کہیں گے، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 55 ہے کہ لاغر کی ضد کیا؟ لاغر مطلب ہوتا ہے پتلا، دبلا پتلا، تو اس کا درست جواب ہے فربا، فربا مطلب ہوتا ہے موٹا، تو آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 56 ہے کہ سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے 1953 عیسوی، یعنی آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 57 ہے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سید سلیمان ندوی، آپشن ڈی درست ہے، 57 کا ڈی۔ سوال نمبر 58 ہے کہ پرومس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ افسانہ ہے جیلانی بانو کا، جیلانی بانو کا افسانہ ہے، اسے آپ یاد رکھیں گے۔ سوال نمبر 59 ہے کہ امو کس بیماری میں مبتلا تھیں؟ یہ افسانہ پرومس ہی سے لیا گیا ہے اور اسے کینسر کی بیماری تھی، امو کو کینسر میں جو ہے وہ بیماری تھی، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 60 ہے کہ ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جیلانی بانو، آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 61 ہے افسانہ پرومس کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے امو، حالانکہ خواجہ جی نہیں ہے، یہ خواجہ بی بھی ہے نا، اور خواجہ بی بھی اسی افسانے کا کردار ہے، لیکن مین کردار جو ہے وہ امو ہے، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 62 ہے کامل انقلاب کا تصور کس نثری صنف سے ہے؟ اس کا نثری صنف کیا ہے؟ تو یہ خطبہ ہے جے پی کا، یعنی جے پرکاش نارائن کا خطبہ ہے، سمپورن کرانتی سے ہندی میں کہا جاتا ہے کامل انقلاب کو۔ سوال نمبر 63 ہے کہ منٹو کا پورا نام، ابھی کچھ دیر پہلے بتایا ہے میں نے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی سعادت حسن منٹو، منٹو کا پورا نام سعادت حسن منٹو ہے، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 64 ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ سوال نمبر 65 ہے کہ درج ذیل میں لاحقہ کی نشاندہی کیجیے، لاحقہ، اس سے پہلے سابقہ پوچھا گیا تھا، اب یہاں لاحقہ پوچھا جا رہا ہے، تو اس کا درست جواب ہے آتش باز، باز جو آتش کے بعد لگا ہے یہ لاحقہ کی مثال ہے، اس لیے آپشن سی درست ہے۔ سوال نمبر 66 ہے درج ذیل میں مذکر لفظ کی پہچان کیجیے، مذکر لفظ کی پہچان کیجیے، تو اس کا درست جواب ہے آپشن
ए यानी कारोबार, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है। सवाल नंबर 67 है कि जिस इसम से किसी ख़ास किस्म की आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है उसे इसमें सौत कहा जाता है। जैसे म्याऊं म्याऊं ये बिल्ली की आवाज़ है, काएँ काएँ ये कौवे की आवाज़ है, इस तरह की आवाज़ को इसमें सौत कहा जाता है। सवाल नंबर 68 है कि शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है। तो इसका दुरुस्त जवाब है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 69 है कि उर्दू में मुख्तसर अफ़साने की सिन्फ कहाँ से आई है, यानी किसकी देन है। तो मगरिब की देन है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 70 और आखिरी है कि दर्ज झेल में कौन लफ्ज़ मुअन्नस है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए पोशाक। पोशाक चूँकि हिंदी लफ्ज़ भी है और इसलिए जो है इसका ऑप्शन ए दुरुस्त होगा, ऑप्शन ए सही है। तो नाज़रीन कैसा लगा ये सेशन आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो खूब शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो अगर घर बैठे भी हों तो वो तैयारी कर सकते हों। और पिछले 12th के कई साल के प्रीवियस ईयर मैंने जो है वो प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर आप अपनी तैयारी में और 4 चाँद लगाना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन मिलाएँ और अपनी तैयारी को जाँचें ताकि और बेहतर से बेहतर परिणाम इसका हो, नतीजा इसका बेहतर से बेहतर हो और आपकी तैयारी और बेहतर अंदाज में हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।